نیچے لکھیں جی، ہر آدمی کا خاندان صرف اور صرف ایک ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خاندان ایک ہوتا ہے۔ کوئی آوان ہے تو آوان ہے، وہ ارائی نہیں ہو سکتا۔ وہ ارائی ہے تو ارائی ہے، وہ راجپوت نہیں ہو سکتا۔ کوئی سید ہے تو کمار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نا، کیا لکھا تھا آپ نے مرزا صاحب کا خاندان؟ ہر آدمی کا صرف ایک خاندان ہوتا ہے۔ اگر ارائی ہے تو جٹ نہیں ہوگا۔ لکھو لکھو اس کو، جٹ ہو تو مغل نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، یعنی اسی پر آگے قیاس کرتے چلیں۔ لیکن جب مرزا صاحب کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے 5 خاندان نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، ہیڈ لائن بنا لو، مرزا مغل برلاس۔ مرزا مغل برلاس، برلاس لام الف سین۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، اب نئی عبارت آگے اس کی شروع ہو رہی ہے تو نیا پیرا آئے گا۔ اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ لو جی، مرزا صاحب کا خاندان کیا ہے؟ مغل برلاس۔ نمبر 2، فارسی الاصل، اس کا ہاں براہین احمدیہ، وہی جلد 13 بریت ہی ہے نا، صفحہ 162، براہین احمدیہ جلد 13 صفحہ 162، کتاب البریت، روحانی خزائن، میں نے کیا لکھا ہے؟ نہیں، روحانی خزائن براہین، روحانی خزائن کتاب کا نام ہے۔ براہین احمدیہ اس کی پہلی کتاب تھی، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162۔
حاشیہ کتاب البریت صفحہ 144. لو جی ایک اب دوسرا نمبر 2 فارسی الاصل. تو وہ ذرا سمجھ لیں وہ کیوں فارسی الاصل بننا چاہتا ہے. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ظہور دراصل نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہے. وہ کہتا ہے نا بروزی نبی، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں. ذل کہتے ہیں سائے کو، تو میں تو نبی کریم علیہ السلام کا سایہ ہوں. بروز کہتے ہیں ظہور کو. نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ ظہور کیا ہے، ایک مرتبہ وہاں مکے میں اور دوسری مرتبہ قادیان میں میری شکل میں. اور یہ اس نے بھی ٹانگ اڑائی ہے کسی نہ کسی جگہ. ٹانگ اڑانے کے لیے کون سا کوئی بندے کو پھندے خوانا ہے، تھوڑا سا چست چلاک ہو. ہے تو ایک لطیفہ. وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، مال کافی چھوڑ کے گیا تھا، وارث اس کے تھے کافی، اولاد بھی تھی، بیوہ بھی تھی. بیوہ کی نیت بد ہو گئی. اس کی نیت یہ بن گئی کہ سارا مال میں نے کھینچنا ہے. تو وہ بیوہ کسی قادیانی کے پاس چلی گئی ہوگی، میرا کام کر دے میں تجھے اتنے پیسے دوں گی. اس نے کہا فکر نہ کر، سارا مال تجھے دلواؤں گا. وہ پنچایت بیٹھی نا وراثت کی تقسیم کے لیے، تو نمبردار نے کہا ہاں جی مولوی صاحب بتائیے بچوں کا کتنا حصہ، بچیوں کا کتنا حصہ اور اس بیوہ کا کتنا حصہ. انہوں نے کہا سارا یہ ہے. سارا اس کا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا خبیثو تساں کبھی قرآن پڑھے؟ قرآن میں لکھا ہے. وہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں دیکھو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ. لفظ آگے کہ نہیں مالہ کا لایا تو ہے. آگے کیا ہے؟ ماں کا سب. یہ سارے کا سارا ماں کا ہے. تو اسی طرح اس نے بھی کارروائی کی ہے. وہ سرکار کا بروز بننے کے لیے نا، وہ سورہ جمعہ ہے نا، دکھاؤ بخاری شریف. سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں بھیجا رسول. مکے والوں میں رسول بھیجا. یہ رسول کرتا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر ان کی اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. آگے ویزکیہم، ان کو پاک بھی کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ جن میں یہ آیا ہے پہلے گمراہ تھے. آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یہ محبوب صرف ان کا ہی نبی نہیں، اوروں کا بھی نبی ہے. صرف ان کو ہی قرآن کی آیتیں نہیں سناتا، اوروں کو بھی سناتا ہے. صرف ان کو ہی نہیں پڑھاتا، اوروں کو بھی پڑھائے گا. صرف ان کو ہی پاک نہیں کرتا، اوروں کو بھی پاک کرے گا. لما یلحقوا بہم، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا آقا وہ کون ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور آپ ان کو پڑھائیں گے؟ وہ کون ہیں جن کا آپ تزکیہ فرمائیں گے؟ سرکار نے ایک بار سنا، جواب نہیں دیا. دوبارہ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سرکار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار نے یوں نہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان العلم عند الثریا. ایک حدیث کے الفاظ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر ایمان اور علم ثریا تارے پر بھی ہوگا تو جس کو میں پڑھاؤں گا نا وہ وہاں سے بھی ایمان اور علم کو لے آئے گا. اور فرمایا یہ ہوگا سلمان فارسی کی نسل سے، فارسی النسل ہوگا سلمان فارسی کی نسل سے. یہ حدیث آئی
اب بحث شروع ہوگی سرکار نے نام اشارہ کس کی طرف کیا ہے. بابیوں نے کہا جی یہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، یہ سارے فارسی نسل تھے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شافعی تھے، حنفی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مصداق اول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو میں کہتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں، اللہ کرے چھپ جائے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کا مصداق اول کون ہے. بخاری ہوں ہمیں کیا تکلیف ہے، لیکن ایک بات ضرور ثابت ہو جائے گی، سرکار ہیں اپنی قبر میں زندہ، کیونکہ پڑھانے والا زندہ ہوتا ہے نا، پاک کرنے والا بھی زندہ ہوتا ہے. تو سرکار قبر انور میں خواہ اس کو مراد لو خواہ اس کو مراد لو، تو سرکار کو پڑھانے والا بھی ماننا پڑے گا، پاک کرنے والا بھی ماننا پڑے گا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، علم تفسیر، اصول تفسیر کے اندر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے سچ پوچھو تو میں قرآن پڑھنے کے بارے میں اویسی ہوں، میں نے ڈائریکٹ قرآن روح مصطفیٰ سے پڑھا ہے. اچھا یہ تو سرکار فرما رہے تھے نا، میں بعد والوں کو پڑھا بس تار جڑی رہنی چاہیے، لوٹا نہ سرکار کا بننا، سرکار کا فیض آج بھی آتا ہے. اب اس نے یہ حدیث لکھی نا تو اس نے کہا لو مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا وہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نبی پاک کا ایک ظہور ہوگا مکے والوں میں، دوسرا ظہور ہوگا وآخرین منہم، آخری لوگوں میں 1400 سال بعد آخری ظہور ہوگا، اور وہ ہوگا کس میں؟ سلمان فارسی کی نسل میں سے. میں بھی فارسی نسل ہوں. دیکھا اپنا خاندان چینج کر لیا، خاندان چینج کر لیا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے راجپوت بن گئے، پھر ترقی فرمائی قریشی بن گئے، پھر ترقی فرمائی ہاشمی بن گئے، پھر ترقی فرمائی سید بن گئے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں. گیلانی بن گئے، نقش بندی. تھوڑے اشارے بھی ماشاء اللہ. اب لیکن یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ برلاس ہوں. پھر کہتا ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں. اور دلیل کیا ہے کہ تو فارسی الاصل ہے؟ ایک مرتبہ میں رحیم یار خان گیا جلسے کے لیے، ٹرین کے ذریعے گیا تھا. وہاں ہے ایک مولانا نور احمد سیال، وہ مجھے ٹرین پر بٹھانے کے لیے آئے. ٹرین لیٹ تھی، ہم چہل قدمی کر رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے یہ جو مولانا ہے نا، ایک طرف اشارہ کیا، یہ پہلے سید نہیں تھے اب سید بنے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے بن گئے سید؟ کہنے لگے جی وہ فرماتے ہیں مجھے میرے مرشد نے کہا ہے کہ تم سید ہو. لو بھی خاندان چینج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اب فارسی اور اصل کیسے بنے؟ اب خدا کی کلام سے معلوم ہوا، یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں پھر آگے، اب خدا کی کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے. ان کو مرشد نے بتایا تھا کہ ہم سید ہیں، ان کو خدا بتا رہا ہے کہ نہیں تو مرزا نہیں ہے، تو فارسی الاصل ہے. لیکن اتنی عقل نہیں آئی کہ کتاب کے شروع پہ مرزا کاٹ ہی دیتے. اگر بنے تھے فارسی تو لکھتے نا جناب فارسی الاصل، فارسی الاصل حضرت غلام محمد صاحب مہدی موعود و مسیح موعود، پھر یہ لکھتے نا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان. سو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں. کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں. اس کا علم صحیح اور یقینی ہے، دوسروں کا شکی اور ظنی.
اس کا علم صحیح اور یقینی ہے، اور دوسروں کا شکی اور ظنی۔ یہ میں ایک مرتبہ تقریر میں اس کے خاندانی بیان کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کی تقریر ہے وہ، تو نیچے سے ایک بندے نے آواز دی، ہاں کو پہنچ گیا ہوئے گا، نہیں سمجھے آپ؟ ہاں جی، روحانی خزائن جلد 17 40 نمبر 2، حاشیہ 40 نمبر 2، صفحہ 23۔ یہ روحانی خزائن 17 جلد 17 صفحہ 365۔ اب کیا ہے؟ نمبر 3، کینی الاصل، کینی الاصل، مرزا صاحب خود لکھتے ہیں، مرد کامل کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں، خدا نے اس امت کا خاتم الخلفاء اسی اپنے بندہ کو ٹھہرایا، میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی، جو میرے پر پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے، سینی الاصل ہوگا، مسیح موعود ہے، سینی الاصل صاد کے ساتھ سینی الاصل ہوگا، یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی، سینی اصل جڑ چین ہوگی، اصل جڑ چین ہوگی۔ اچھا اب دیکھو، جو سادات ہیں، سید ہیں، ان کی جڑ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔
پھر کوئی پاکستان آ گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ کئی سادات ادھر سندھ کے اندر بھی ادھر ادھر بھی 1300-1400 سال سے ہیں۔ جو سندھ کے اندر ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم سندھی الاصل ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو مدنی ہیں، مدینہ شریف سے آئے تھے ہم تو، ہماری جڑ تو وہاں ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ مرزا صاحب کیا بن گئے؟ چینی، کیونکہ ہم چینی ہیں، چینی الاصل ہیں، ہماری جڑ وہاں ہے۔ والا لکھ لو پہلے۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 331۔ دوسری کتاب چشمہ معرفت، اس کے دو ایڈیشن ہیں چشمہ معرفت کے۔ پرانا ایڈیشن اس کا صفحہ 316 لکھ لو گے، پرانا ایڈیشن چشمہ معرفت کا صفحہ 316۔ خصوص الحکم دعا کریں۔ اب لگے ہاتھوں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ جو میں لکھوا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سرگودے کے ساتھیوں نے ختم نبوت کانفرنس کرائی، مجھے بھی بلایا، تو میں نے اس کے یہی 5 خاندان بیان کیے، مسالہ وسالہ لگا کر نا بیان کیا ہوں۔ بڑے بڑے علماء مجھے کہنے لگے یہ بات ہی پہلی دفعہ سنی ہے، یعنی مرزائیوں کے جھوٹے ہونے کی تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کا خاندان ہی ایک نہیں ہے۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، حفظ کر لینا، اور جب تم پکڑو گے تو انشاءاللہ ایسے چیخیں نکلتی رہیں گی، چیخیں۔ ایک نہیں کہیں پہنچے ہیں، مطلب کیا ہاں وہ بڑی دیر بعد رکوا دیتا تو 5 بڑے نے خاندان تو پھر ایک نال تو نہیں نا 5 لگے ہاتھوں فصوص الحکم، شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ تحریر بھی دیکھ لیجیے۔ اچھا، شیخ اکبر کیا لکھتے ہیں؟ نوع انسانی میں جو شخص سب سے آخر میں پیدا ہوگا وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا، وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وہ شہزادے جو نور محمد جی کے امانت دار بنے تھے، ان کا نام ہے شیس، حضرت شیس علیہ السلام، وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ اصل میں یہ تصوف کی اصطلاح ہے، یہ بندہ فلاں کے قدم پر ہے، یہ بندہ فلاں کے قدم پر ہے۔ یہ بندے کی باڈی میں کچھ سپاٹ ایسے ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے خلفاء کے ذریعے تقسیم فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لطیفہ۔ پہلا ہے لطیفہ قلب، اس کی یہ جگہ ہے، پھر دوسرا ہے لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ خفی، پانچواں لطیفہ اخفا، چھٹا لطیفہ نفس، ساتواں لطیفہ قلبیہ۔ یہ 7 لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ قلب ہے نا، یہ سرکار نور تقسیم کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے، اس لیے یہ ہے زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تصوف کی کتابوں میں ہے کہ فلاں بزرگ آدمی المشرب تھے، کیا مطلب؟
ان کو سرکار کا فیض یہ لطیفہ قلب کے ذریعے ملتا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے. اسی طرح یہ لطیفہ روح ہے، یہ ابراہیمی المشرب، ایک محمدی المشرب جو 5واں لطیفہ ہے. تو یہ حضرت شیس علیہ السلام کے قدم پر ہوگا جو آخری بیٹا پیدا ہوگا نوع انسانی میں. وہ حامل اسرار شیس ہوگا. سبق کی لگے رہتے ہیں. وہ حامل اسرار شیس ہوگا. اس کے بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہوگا. اور وہی خاتم الاولاد ہوگا. خاتم الاولاد بمعنی آخر الاولاد ہوگا. اور خاتم بنی آدم ہوگا. اس کے ساتھ اس کی توأم، جڑواں نہیں ہوتے بچے پیدا ہوتے، اس کو کہتے ہیں توأم. تا تے واو الف میم، توأم. بالکل اذان پڑھنی اور بیٹھیں. بالکل اس کے ساتھ اس کی توأم بہن پیدا ہوگی. وہ پہلے ہی پیدا ہوگی اور بھائی بعد پیدا ہوگا. شکم مادر میں بھائی کا سر وہ پہلے پیدا ہوگی اور بھائی بعد پیدا ہوگا. شکم مادر میں بھائی کا سر بہن کے پیروں کے پاس ہوگا. وہ چین میں پیدا ہوگا. تو اے باندر قادیان کے جمع جس کی شیخ ابن عربی بات کر رہے ہیں، وہ چین میں پیدا ہوگا. اپنے شہر کی بولی بولے گا، چینی بولی بولے گا. یہ بولتا پنجابی تھا، لکھتا اردو تھا. اس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں حکم، عین موٹا کاف میم، حکم اور بانجھ پن سرایت کرے گا. قرآن شریف میں آتا ہے نا، حکیمہ، اللہ چاہے تو لڑکے دے دے، اللہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، بند کر دے. بانجھ پن سرایت کرے گا. نکاح و جماع تو بہت ہوگا مگر ولادت نہ ہوگی. وہ خدا کی طرف تو بلائے گا مگر اس کی کوئی نہ سنے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے ہم زمانہ مومنین کی روح قبض فرما لے گا تو ما باقیہ، ما بے کا بقی نہیں ہوتا، باقی سے الف نکال دو، بقیہ ما جو باقی رہ جائیں گے، تو ما بقیہ لوگ مثل بہائم کے رہ جائیں گے. نہ حلال کو حلال سمجھیں گے،
نہ حرام کو حرام، خواہش نفسانی و شہوت طبعی کے موافق کام کریں گے، کے موافق کام کریں گے، ان کے کام عقل و شرع کے منافی ہوں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حوالہ لکھ لو جی، فصوص الحکم، صاد کے ساتھ، دونوں صاد ہیں، فصوص الحکم، صفحہ 77۔ اب اس کا کیا خیال تھا مرزا قادیانی کا؟ تو شیخ ابن عربی کی کتاب کو پڑھے گا ہی نہیں، اور میں جو چاہوں گا ٹھوک دوں گا اللہ نے میرے بارے کہا تھا جی۔ یہ تو نہیں ہے نا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق مرزا قادیانی کے بعد کسی کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی اولاد، پھر اس کے پوتے، پھر اس کے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد سب کافر ہو جاتے۔ تو اگر یہ حضرت وہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی قادیانی اس وقت مسلمان نہیں ہے، سب کافر ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ عقل بھی نہیں تھی۔ نمبر 3 کی، یہ کتنے خاندان ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل، فاطمی کا لفظ بھی ہے فاطمی ہے۔ وضو کر لو جس نے کرنا ہے، باقی نماز کے بعد۔ ہاں جی، کیا لکھا تھا؟ نمبر 4 بنی اسرائیلی، نمبر 5 فاطمی، نمبر 4 ہے نا بنی اسرائیلی۔ ہیڈنگ ٹھیک ہے، لکھے نا، ہیڈنگ ہی لکھے نا۔ نمبر 4 بنی اسرائیلی، نمبر 5 فاطمی، دونوں ایک ہی لائن میں لکھ لو نا۔ فاطمی اچھا سمجھ لیں پہلے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں بنی اسرائیلی بھی ہوں، میں فاطمی بھی ہوں، کیا متضاد چیزیں۔ اچھا بنی اسرائیلی کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کرنا تھا نا مسیح موعود کا، میں مسیح موعود ہوں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ کس خاندان سے ہیں؟ بنی اسرائیل سے۔ اللہ نے ان کو بلا باپ کے پیدا کیا، لیکن ماں تو سارا خاندان تو وہ بنی اسرائیل کا تھا نا۔ اور پھر اس نے دعویٰ کرنا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اور امام مہدی کون ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ تو اس لیے اس نے یہ دونوں دعوے بھی کیے۔ لکھیں جی، خدا نے مجھے، مرزا قادیانی لکھتا ہے، خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ کون سی ہے؟ روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 216۔
یہ غلطی کا ڈالا اعجاز المسیح. ایک دوسرا نام کتاب کا ایک غلطی کا ازالہ. صفحہ 12. اب آگے لکھیں. مرزا صاحب نے چونکہ مسیح موعود ہونے کا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ جناب مسیح علیہ السلام تو اسرائیلی ہیں، اور سیدنا امام مہدی وہ تو فاطمی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور تم تو مغل برلاس ہو. تم کیسے مسیح اور مہدی ہو سکتے ہو؟ تم کیسے مسیح اور مہدی ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے اس اعتراض سے جان چھڑانے کے لیے مزید اعتراضات کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا. اٹھا لیا. وہ عربی میں ایک مقولہ ہے، لکھنا نہیں ہے، وہ سنیں. بارش ہو رہی تھی، ایک بیوقوف بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. اسے کہتے ہیں فرّ من المطر وقام تحت المیزاب. بارش سے بھاگا، پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. لکھ لو اس کو. مرزا صاحب پر یہ مثال فٹ آتی ہے. اب اس کی تعلیم فرّ من المطر وقام تحت المیزاب. بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. وقام تحت المیزاب. میزاب رحمت نہیں، اور رحمت کا پرنالہ. اللہ وہاں بھی کھڑے ہونے کی توفیق سب کو دے گا. میں نے پڑھا ہے فلاں 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 سے وہ دے. اچھا، پہلا کیا ہے؟ مرزا صاحب کا خاندان یا کیا؟ یہ وہی چل رہا ہے نا؟ یہ مضمون کیا چل رہا ہے؟ مرزا صاحب کا خاندان. شروع بھی یہیں سے کیا تھا. اچھا آگے چلیں.